बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डीप सीक के ऊपर। गुज़श्ता दिनों एक चाइनीज़ स्टार्टअप डीप सीक नामी ने एक एआई चैटबॉट जो है वो रिलीज़ किया और इसको बड़ी पजीराई मिल रही है और बड़ा इसका चर्चा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आम फहम अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी इतनी शोहरत की वजह क्या है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या लेना देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल एक बड़ा बज़वर्ड बन गया है और बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई नई चीज़ है, ऐसा हर किसी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स। लेकिन इसको कभी भी इतनी पजीराई या इतनी सक्सेस अगर कहें कि मिली हो तो जितनी इसको अब मिली है तो ये वजह होगा। इसको पहले कभी इतनी पजीराई और इतनी सक्सेस नहीं मिली अपने कॉन्सेप्ट में जितनी अब मिली है। हाँ, अलबत्ता अगर आप देखें बहुत सारे लोग गेम खेलते होंगे, लूडो फॉर एग्जांपल। अगर आप मोबाइल पे लूडो गेम खेलते हैं तो समटाइम्स आप अगेंस्ट कंप्यूटर खेलते हैं, तो सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस का मुजाहरा कंप्यूटर वहाँ कर रहा होता है या मोबाइल आपका वहाँ कर रहा होता है कि वो आपकी चाल के अगेंस्ट कोई ना कोई चाल चल रहा होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो हमें गुज़श्ता बरसों में चैट जीपीटी की रिलीज़ के साथ जो हमें जिसका इंट्रोड्यूस हुई, ये पहले कभी नहीं हुई थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, जेन एआई या जनरेटिव एआई इसको कहते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप कंप्यूटर को सोचने की सलाहियत देते हैं कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है, नॉट बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट ही हैज़ बट ऑल्सो कि वो उस नॉलेज की बेस पे एक नई बात भी कह सकता है या प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे मसलन हम कहते थे कि एक्सपीरियंस को हम किसी को ट्रांसफ़र या कंप्यूटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इस गेम के साथ टू सम एक्सटेंट वो भी सलाहियत इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल जब चैट जीपीटी जो है वो रिलीज़ हुआ तो एआई जो है वो एक बहुत बज़वर्ड बन गई। बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया, मैं अब आपको ये बात बताता हूँ कि उन्हें ये लगा कि अब आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो एआई के बगैर तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस तरह बहुत सारी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे टॉपिक्स और डिस्कशन पॉइंट्स जो हैं वो इससे अराइज हुए। फॉर एग्जांपल अगर एआई से आप कोई वीडियो जनरेट करके यूट्यूब वगैरह पे उसको मोनेटाइज करेंगे तो उसकी रकम किसको जाएगी, एट्सट्रा एट्सट्रा। लेकिन ये वाला टॉपिक इसमें मैं टच नहीं करने जा रहा। जो असल बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो ये है कि टू अचीव अ सक्सेसफुल एआई मॉडल जो चैट जीपीटी टाइप का हो, उसके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। और ये एक्सपेंसिव गेम क्यों है जो मैंने इधर हाईलाइट किया, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट जो है असल कंसर्न्स थे इसमें। ये एक्सपेंसिव गेम इसलिए है कि उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, यानी उसकी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और एडवांस्ड किस्म का हार्डवेयर चाहिए होता है। और ये जो एडवांस्ड हार्डवेयर इसके साथ बनाया गया इस चीज़ को अचीव करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और खैर ये और वजह से भी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल उस तरह का टैलेंट आपको चाहिए, एआई इंजीनियर्स आपको चाहिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आपको चाहिए, एक्सेट्रा। लेकिन मेरा फोकस इस वक्त हार्डवेयर पे इसलिए है कि बहुत सारी कंपनीज जब उन्होंने एआई की तरफ तवज्जो दी तो कंपनीज जो इस तरह का हार्डवेयर बना रही थी लाइक एनवीडिया, इनके जो शेयर्स थे वो स्काई रॉकेट करके, और ये रातों रात जो है ये $1 ट्रिलियन की ये कंपनीज बन गई और एनवीडिया इसमें टॉप पे है। और एक उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब वेस्ट में या अमेरिका में प्रिसाइसली चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ तो पूरी दुनिया ने तो उसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ की ही की। चाइना ने और ख़ास तौर पे चाइनीज़ गवर्नमेंट और मिलिट्री ने अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए अमेरिका के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एनवीडिया हार्डवेयर जो है वो परचेज करना शुरू कर दिया और ख़ास तौर पे जो हाई परफॉर्मिंग हार्डवेयर था वो परचेज करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकें विद द डाटा दैट दे वांट।
یہ بات بڑی کوئکلی ریئلائز کر لی گئی امریکن پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، اور یہ ایک طرح سے پولیٹیکل وار بن گئی بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. تو امریکہ نے کیا کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے چائنیز کو چاہا کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے رہیں، تو ان کو ایک سٹیپ پیچھے رکھنے کے لیے انہوں نے ان کو سٹارو کیا آن دیٹ ہائی پرفارمنگ ہارڈ ویئر، اور انہوں نے کمپنیز کے اوپر خاص طور پہ انویڈیا کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ چائنا کو سرٹن ٹائپ آف چپس یا ہارڈ ویئر وہ ڈائریکٹ سیل نہیں کریں گے. تو اس طرح سرٹن ٹائپ آف، سارا نہیں، ہر طرح کے سی پی یوز یا جی پی یوز نہیں، کچھ ٹائپ آف ہارڈ ویئر جو کہ ہائی پرفارمنگ تھا وہ انہوں نے چائنا کو سیل کرنے سے منع کر دیا. ظاہر ہے ان کی چیز ہے، وہ جو چاہیں وہ کریں. البتہ یہ اس کو پھر یہ ڈیموکریٹک نہیں رہتا، ڈیموکریٹک نہیں رہتا. میری انڈسٹری، میری پروڈکشن، میری ریسرچ میں ہی سے اون کرتا ہوں، کسی اور کو میں اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا. لیکن اس میں دونوں پارٹیز کا اس لیول کا انٹرسٹ آپ کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ دس از دا فیوچر، یہی ہے اب آگے، تو جس پہ یہ دونوں ایگری کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیز اس وقت ایک طرح سے اس کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا جب چائنیز اسٹارٹ اپ نے ڈیپ سیک کو ریلیز کر دیا. اب ان دا مین ٹائم جب امریکنز نے چائنیز کو بین کیا ہوا تھا، ادھر ویسٹ میں کیا ہو رہا تھا کہ ساری کمپنیز میسیو اماؤنٹس اے آئی میں انویسٹ کر رہی تھی، انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، ہارڈ ویئر بنانے کے لیے، ماڈلز ٹرین کرنے کے لیے، ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جس وقت وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، انہوں نے $50 بلین آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اینڈ دیٹ واز دا ڈے، دیٹ از وائی ڈیپ سیک از سچ اے بگ تھنگ، کہ اس کی ٹائمنگ جو تھی ریلیز کرنے کی وہ ٹرمپ کی اسپیچ سے ویری نیکسٹ ڈے. اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے ہماری وہ بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے وہ ہائی پرفارمنگ جی پی یوز تو یوز کیے نہیں، اور ہم نے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا ڈیٹا کو ٹرین کرنے میں. اور پھر انہوں نے اوپن سورس بھی کر دیا کہ گو یوز اٹ فار فری، اور جو اس میں سے آپ انالائز کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں. اور پھر ظاہر ہے اس کی ایفیشنسی اور آپٹیمائزڈ سولوشنز جو ڈیپ سیک آپ کو دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو چیٹ جی پی ٹی، وہ بھی انہوں نے کلیم کیا. لیکن یہ سارے کلیمز جو ہیں یہ ڈیپ سیک کے ٹو سم ایکسٹینٹ اپنے ہی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ تو یہ بات ہوگی کہ وائی ڈیپ سیک از سچ اے بگ تھنگ، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی واز اے ہیوج تھنگ، اور آن ٹاپ آف دیٹ جب آپ نے اس سے بہت کم پیسوں میں اس سے بہت بہتر چیز بنا کے اگر سامنے رکھ دی ہو تو یہ بڑی چیز تو ہوگی. امپیکٹ اس کا یہ ہوا کہ امریکن اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح سے مندی پڑ گئی. 17% if I'm not wrong شیئرس جو ہیں وہ کریش کیے انویڈیا کے صرف، اور یہ ان اے سنگل ڈے امریکن ہسٹری میں بائی دا والیوم، ناٹ پرسنٹیج، بائی دا والیوم آف ڈالرز یہ سب سے بڑا کریش تھا. خیر تو پھر ڈیپ سیک تو بڑی چیز ہونی ہی ہونی تھی. لیکن کیا یہ واقعی جو کلیمز ڈیپ سیک کے ہیں یہ کریکٹ ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی ایفیشینٹ ہارڈ ویئر یوز نہیں کیا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ بیفور دا بین واز امپوزڈ وہ کافی سارا ہارڈ ویئر پرچیز کر چکے ہوئے تھے چائنیز. دوسری بات یہ اب انویسٹیگیشنز جاری ہیں کہ کیا انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی یعنی یو اے ای، سنگاپور وغیرہ کے تھرو تو نہیں ہارڈ ویئر ایکوائر کر لیا. بہرحال ڈیپ سیک یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ایک لمیٹڈ نمبر آف ہارڈ ویئر کے ساتھ یہ کام کیا. کیا ان کے جو کاسٹ کے کلیمز ہیں کہ ایک طرف بلینز آف ڈالرز لگا کے کام کیا جا رہا ہے، ایک طرف سم ملین ڈالرز کے اندر وہ یہ کام کریں، کیا وہ ٹرو ہے؟ ایک طرح سے ٹرو ہو سکتے ہیں کہ ڈیپ سیک کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، دماغ بھی تیز ہوں گے، فریش ہوں گے، انتھوسیاسٹک ہوں گے، اور شاید اتنے زیادہ ہائیلی پیڈ نہ بھی ہوں. اور پھر اس کی کمپیٹنس بھی ہے ڈیپ سیک ایز کمپیئر ٹو اٹس کمپیٹیٹرس، وہ بھی ہم دیکھیں گے ود ٹائم. ود ٹائم کیا دیکھنا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وارز رومز تو اسی دن کریٹ ہو گئے تھے
جس دن یہ ریلیز ہوا تھا تمام بڑے جائنٹس نے آئی ایم شیور کچھ نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا اور کچھ نے یہ پبلکلی نہیں کہا کہ ہم نے وار رومس بنائے ہوئے. انہوں نے بیٹھ کے کو انالائز تو ضرور کیا کہ یہ ہوا کیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی کنکلوسیو بات نہیں وہ کر سکے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جس سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ ڈیپ سیک کوئی فیک چیز ہے یا ان کے کلیمز غلط ہیں. خیر, اس ویلاگ کو میں اس بات پہ اینڈ کروں گا کہ سینسٹیو کویسچن جب آپ ڈیپ سیک سے کریں گے تو یہ آپ کو جواب نہیں دے گا, یہ آپ کو کہے گا سوری دیٹس بیانڈ مائی کرنٹ اسکوپ. اور سینسٹیو کویسچنس وہی ہیں کہ اگر آپ چائنیز گورنمنٹ کے بارے میں اور ان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے بارے میں کسی ریولوشن کے بارے میں کوئی کویسچن کریں گے. یہ بات میں نے پڑھی تھی گارڈین پہ, تو میں نے خود بھی اس کو ٹرائی کیا. میں نے خود لاسٹ نائٹ میں نے ڈیپ سیک سے پوچھا کہ جو اپریشن ہے مسلمس کا چائنا کے اندر کیا وہ ٹرو ہے, تو اس نے پہلے تو مجھے پورا اس نے آنسر دیا لائک چیٹ جی پی ٹی کوڈ ہیو ڈن. سارا آنسر دینے کے بعد ابھی میں اس کو پڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے اس کو وائپ آؤٹ کر کے یہ سنگل لائن وہاں لکھ دی کہ دس از ناٹ مائی اسکوپ. ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آف کورس یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیپ سیک کے کلیم سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے الگوریدم آپٹیمائز کر لیا اور ٹریننگ والا, بجائے اس کے کہ بہت زیادہ کمپیوٹیشن اور ہارڈ ویئر اور پاور الیکٹریسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ الگوریدم کے آپٹیمائز ہونے سے کم ہو گئی ہوں. یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے وہ فرسٹ جنریشن کے اوپر بلڈ ہوتی ہے. تو یہ ڈیپ سیک کوئی اسکریچ سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے, آلریڈی ایک چیز ایگزسٹ کرتی تھی تو اس سے انسپائر ہو کے یہ چونکہ بنائی گئی ہے تو کاسٹ تو وہیں پہ ریڈیوس ہو جاتی ہے بیسیکلی. تو ہم اس کو 1 on 1 کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر یہ چیز بھی یہاں پہ دیکھنی ضروری ہے کہ کیا ڈیپ سیک آپ کو وہ تمام کویسچنز آنسر کرتا ہے جو چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے, خاص طور پہ ورژن 4. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ ڈیپ سیک کا اپنا کلیم یہ ہے کہ میں جیوگرافیکل لمیٹیشنز کے حساب سے ٹرینڈ ہوں اور چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بہت براڈر اور وائڈر پرسپیکٹیو ہے اس کا. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی پرابلمس میں آپ کی ہیلپ نہ کر سکوں ایز بیٹر ایز چیٹ جی پی ٹی کین ڈو. تو اس کا اسکوپ بھی تھوڑا سا اس سے مجھے لگتا ہے کہ لمیٹڈ ہے. ہاں, جو چیز اس نے کر چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اینٹی ڈیموکریٹک بیہیویئر تھا امریکنز کا اے آئی کے حوالے سے, اس نے اے آئی کو ڈیموکریٹائز کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے. اینی ون شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے انشاءاللہ جلد ہی میں ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم بات کریں گے کہ چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک وغیرہ کو عام لوگ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو یوز کرنا چاہیے. اپنے عزیز و اقارب اہل خانہ کا خیال رکھیں, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ